اپنی ماؤں بہنوں کو میڈیا پر دکھا کر کے مذاق کرنے والا اب ناموس رسالت کے قانون کے ساتھ مذاق کرنے لگ پڑا۔ میرے استاد بھی بہت دفعہ لگی تھی، میرے بھی بہت دفعہ لگی، میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ دو ہیں 295 اے 295 سی، جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے۔ معاویہ اوکے ہو گیا، سکون کسی پاسے نہیں ہے، نہ پاکستان تو نہ مدینہ یا نہ مکہ۔ اپنی ماؤں بہنوں کو میڈیا پر دکھا کر کے مذاق کرنے والا اب ناموس رسالت کے قانون کے ساتھ مذاق کرنے لگ پڑا۔ میں نے کہا اس ملک پاکستان کے اندر تو اداروں کے ساتھ مذاق کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر ناموس رسالت کے قانون کے ساتھ مذاق کرنے کی اجازت کس نے دی؟ پھر یہ شخص عادی مجرم ہے، اس نے پہلے بھی اعتراف کیا کہ 295 سی مجھ پر لگ چکی ہے، اور پھر بڑے فخر سے اس بات پر یہ اطرار ہے۔ میں اس پر یہ بات کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہماری عدالتیں بھی اس بات پر ذمہ دار ہیں کہ ان گستاخوں کو بے ادبیاں کرنے پر جو ہے نا وہ چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر یہ جناب فخریہ انداز کے اندر اس طرح کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں اس پر آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تک سب سے نازک بارگاہ سرکار کی بارگاہ ہے، اور سرکار کی عزت اور ناموس کا مسئلہ سب سے نازک ہے۔ تمام ملک پاکستان کے آئین کے اندر جتنے بھی قانون ہیں سب سے حساس مسئلہ سرکار کے اس ناموس رسالت کے قانون کا ہے۔ پھر اس بدبخت شخص نے ناموس رسالت کے قانون کا مذاق بنایا کہ جیسے جناب مجھ پر پہلے بھی لگا، میرے استاد پر بھی لگا، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اس پر یہ بات کرتا ہوں، سرکار جان عالم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ اگر فرشتوں کے سردار جبریل بھی آئے نا تو باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ یہ تو ایسی نازک بارگاہ ہے۔ پھر یہ بدبخت شخص کہ جس کا استاد سکھ ہے اور اس کا والد جو ہے وہ صحابہ کا گستاخ ہے، اور وہ جو اس کی ماں ہے وہ سکھوں کے لیے دعائیں کرنے والی ہے، ایسے شخصوں کے گھر جس کے والدین اس طرح کے بے ادب ہیں ان کے گھر میں ولی اللہ کدھر سے پیدا ہوگا؟ پھر میں کہتا ہوں مولا علی پاک کا جو غلام ہے نا وہ تو صحابہ کرام کی شان میں بھی بے ادبی کرنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے شیخین کی شان کا قانون بنوا دیا، فرمایا جو بندہ مجھے ان پر فضیلت دے گا میں اس کو 80 کوڑے لگواؤں گا۔ میں نے کہا مولا علی پاک تو صحابہ کرام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کو اپنے اوپر فضیلت بھی دینے نہیں دیتے، اس بات کے بھی خلاف ہے۔ پھر ناموس رسالت کے قانون کا مذاق اڑانا، یہ سرکار کی ناموس کا مسئلہ تو وراء الورا ہے۔ پھر سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ مولا علی پاک کا یہ فیصلہ ہے، وہ مولا علی کا غلام کیسے ہو سکتا ہے جو مولا علی کی بات بھی ماننے والا کوئی نہیں، سرکار کی عزت اور ناموس کی بات کرنے والا، بلکہ اس کے حساسیت، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے تو سرکار جان عالم نے فرمایا علی یہ اعرابی جو ہے اس سے میں نے اونٹ خریدا ہے اور میں نے اس کو قیمت ادا کر دی، اب یہ مکر گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پھر اس اعرابی سے پوچھا تجھے سرکار نے قیمت ادا کی ہے؟ اس نے کہا مجھے قیمت ادا نہیں کی۔ اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار نکالی اور نکال کر کے اس کا سر اتار دیا۔ میں اس پر یہ بات کرتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جو سرکار کی شان کے خلاف، سرکار کی بات کے خلاف بھی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ پھر سرکار کی ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس قانون کا مذاق اڑائے؟ میں اس پر اداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اداروں کو چاہیے کہ ایسے بدبخت شخص کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور پھر 295 سی اس پر لگا کر کے اب کی بار اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی گستاخ بھی، کوئی بدبخت شخص اٹھ کر کے ناموس رسالت کے قانون کا مذاق نہ بنا سکے۔